اب سارے شہر بند کر کے خواجہ آصف کہے کہ سیالکوٹ سے مجھے کوئی امید نہیں ہے، لوگ جائیں۔ ایک سونامی ہے عوام کا، کیا لینے آ رہا ہے؟ اپنا حق لینے آ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج بالآخر 24 نومبر 2024 اتوار کا دن، جس کا بہت دنوں سے انتظار تھا، انقلابیوں کو انتظار تھا اور قبضہ گروپ کو خطرہ تھا اس دن سے۔ وہ دن کہ جس کا خوف دلوں پہ بیٹھا ہوا تھا، وہ دن کہ جس کی وجہ سے ٹانگیں کانپ رہی تھیں، وہ دن کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو دھوکہ دے رہے تھے، خان سے مذاکرات ہو رہے ہیں، وہ دن کہ جس دن کے لیے سودے بازی کرنا چاہتے تھے، وہ دن کہ جس دن سے خوف زدہ تھے کہ کہیں کچھ ہو نہ جائے، عوام نکل نہ آئے، اور پھر تمام بکاؤ میڈیا جھوٹ پہ جھوٹ بولتا رہا۔ کبھی کوئی رات کو وفد چلا گیا خان صاحب سے ملنے، کبھی کوئی دن کو چلا گیا، پھر کوئی وزیر صاحب خواجہ آصف جیسے جھوٹوں کے استاد میدان میں آ جاتے تھے، جی سر گورنمنٹ کے اور خان صاحب کے کوئی مذاکرات، کوئی ملاقاتیں نہیں ہو رہی۔ ایک طرف خواجہ کا یہ بیان چل رہا ہے، دوسری طرف محسن نقوی کا بیان چل رہا ہے، جی محسن نقوی کا بیرسٹر گوہر سے رابطہ۔ اوے اللہ کے بندو، آپس میں مشورہ تو کر لو۔ ایسی پزل کنفیوز حکومت زندگی میں نہیں دیکھی۔ حکومتیں تو بڑی دیکھی ہیں، ملٹری کی حکومت بھی دیکھی ہے، پرائیویٹ سول حکومتیں بھی دیکھی ہیں، اب شورا بھی دیکھی ہے، شورائی نظام بھی، صدارتی بھی، مارشل لائی بھی، اور نام نہاد جمہوری نظام بھی، لیکن اتنے پزل اور کنفیوز، اور پنجابی میں کہوں تو غصہ کر جائیں گے، چلیں کر جائیں کوئی بات نہیں، اتنی چول حکومت نہیں دیکھی۔ چولوں کے بھی چول ہیں کہ 3 دن پہلے ہی ایک وزیر بیان دے رہا ہے، جی 50 سے زیادہ آدمی نہیں نکلیں گے، دوسرا وزیر بیان دے رہا ہے، جی 25-30 ہزار نکلیں گے، تیسرا بیان دے رہا ہے جی 3 صوبوں سے تو ویسے کوئی نہیں آئے گا، صرف ایک صوبے سے لوگ آئیں گے، اور ان 3 صوبوں کو بھی بند کیا ہوا ہے، تمام موٹر ویز بند، تمام جی ٹی روڈ، رستے، بڑی سڑکیں، چھوٹی سڑکیں، پورا پنجاب۔ اگر پنجاب سے نکلنا ہی کسی نے نہیں، اتنے تم سچے ہو، تم جو کہہ رہے تھے اگر واقعتاً سچ کہہ رہے تھے، نکلنا ہی کسی نے نہیں تھا تو ایک دفعہ رستے کھول کے دیکھ لیتے۔ اور ویسے بڑا آسان طریقہ تھا، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اگر احتجاج کرنے دیتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، نہ کوئی رستہ بند کرنا پڑتا، نہ کوئی موٹر وے بلاک کرنا پڑتا، نہ لوگوں کو اتنی تنگی ہوتی، نہ لوگ ایمبولینسوں میں اس طرح بیچارے مریض مارے جاتے۔ اب اس کا کسی پہ تو ذمہ ہوگا نا، اور کس پہ ہوگا؟ چیری بلاسم پہ۔ چیری بلاسم اس وقت ملک کا وزیر اعظم ہے، اور وزیر اعظم ملک کا حکمران سربراہ ممبر پہ کھڑا ہو کے اعلان کرتا ہے کہ دریائے فرات کے کنارے اگر کوئی، دجلہ و فرات کے کنارے اگر کوئی جانور بھی پیاسا مر گیا تو قیامت کے دن عمر کو جواب دینا پڑے گا۔ اب رستے روک کے، ایمبولینسیں روک کے، ہسپتال جانے والے مریضوں کا رستہ روک کے، ہسپتالوں کو ان کی سہولیات سے محروم کر کے، سڑکیں بند کر کے، کاروبار بند کر کے، دکانیں، مارکیٹیں۔ کل وزیر خزانہ صاحب اس لحاظ سے غیر جانبدار ہیں کہ وہ نون لیگ کے نہیں ہیں، وہ بڑی سرکار کے بٹھائے ہوئے ہیں، اور انہوں نے فرمایا کہ ملک بند ہو تو 190 ارب کا نقصان ڈیلی ہوتا ہے، یعنی سیدھا 200 ارب روپیہ، 200 ارب روپیہ۔ اور پی آئی اے جتنا جیسا بڑا ادارہ بیچ رہے ہیں، کتنے پیسے لگے؟ 10 ارب روپیہ۔ کوئی 10 کہہ کے مذاق اڑا رہا ہے، کوئی 15، کوئی 20۔ اتنا بڑا ادارہ 10 ارب روپیہ، اور ایک دن کا نقصان 200 ارب روپیہ۔ یہ جو فرما رہے ہیں، جتنا کو وہ فرما رہے ہیں، اور جو نقصان غریب اور مزدور کا ہو رہا ہے، ان کے کنٹینر پکڑ لیے،
उन कंटेनरों का सामान पुलिस लूट लेती और लूट के आग लगा रही। और पर्चे तहरीक इंसाफ पे सुना यही है, अल्लाह बेहतर जानता है, ये सुना है कुछ मोतबर आदमियों से। कपड़ा डाल दिया है कंटेनरों पे कि मेहमान जो बेलारूस के आ रहा है वफद, उनको पता ना लगे कि ये सब्ज़ कपड़े के नीचे क्या है। ओ अल्लाह तुम्हें अक्ल दे, पूरी दुनिया को पता लग चुका है। इस वक्त तुम्हारे बिकाऊ मीडिया से सोशल मीडिया 1000 गुना नहीं, 10,000 गुना नहीं, कई लाख गुना आगे जा रहा है। अमेरिका जैसे मुल्क का सारा इलेक्शन सोशल मीडिया ने, CNN जैसे पावरफुल इदारों को जलील करके जीता है। वहाँ भी मीडिया की ठुकाई कर दी अवाम ने, नेस्तो नाबूद करके रख दिया मीडिया को। तो यहाँ मैं ये अर्ज़ कर दूँ, ज़रा आप याद रखेंगे, इसको लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें ताकि ज़्यादा लोगों तक पैगाम पहुँच जाए। और दूसरा, हक़ की आवाज़ जो हमारा चैनल है उसको ज़रूर लाइक करें। उस पर आजकल बहुत अच्छी वीडियो हज़रत मौलाना शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह की और बुज़ुर्गों की तकरीरें और आलमाना गुफ्तगू बहुत सारे मौज़ूआत पे है। हक़ की आवाज़, उसे भी ज़रा देखें भी और शेयर भी करें और दोस्तों को भी सेंड करें उसके जितने क्लिप हैं, बड़े कीमती क्लिप। मैं अर्ज़ कर रहा था कि सोशल मीडिया ने अमेरिका जैसे मुल्क के पावरफुल मीडिया को, जो मीडिया डेमोक्रेटिक की हिमायत कर रहा था, अरबों खरबों डॉलर के इश्तिहार ले रहा था, उस मीडिया को सोशल मीडिया ने रुसवा करके रख दिया। और सोशल मीडिया जिसकी सपोर्ट कर रहा था ट्रंप की, वो जीत गया, रिपब्लिकन। और आज पाकिस्तान का मीडिया सारा एक तरफ है और सारा मीडिया एक तरफ, और सोशल मीडिया पे एक यूट्यूबर एक तरफ। लाखों में यूट्यूबर लाखों में जा रहे हैं और सोशल मीडिया जियो, ARY, एक्सप्रेस, दुनिया, फलां फलां फलां, कोई 2000 को 1500 को 3000, ये रेटिंग रह गई। तो शर्म करो, कुछ वो दिखाओ जो हो रहा है। अगर वो दिखाओगे तो तुम्हारी रेटिंग भी बढ़ेगी, कोई लोग देखेंगे, लोग एतबार भी करेंगे। अगर वो नहीं दिखाओगे जो हो रहा है ग्राउंड पे, आज की जो रिपोर्टें आ रही हैं खैबर पख्तूनख्वा के हर ज़िले से, हर तहसील से बड़े बड़े काफ़िले रवां दवां हैं इस्लामाबाद की तरफ। और PTI ने हिकमत अमली ऐसी तब्दील की है कि हुकूमत घूम गई फिरकी, शहबाज की फिरकी भी घूम गई, मोहसिन नकवी की फिरकी भी घूम गई, बाकियों की तो पहले घूमी हुई, कहाँ छुप के बैठे हुए कोई पता नहीं। खौफजदा रात जाती उमरा के बाहर भी सिक्योरिटी बहुत बढ़ा दी गई, कहीं अवाम इधर का रुख ना कर लें। अवाम निकले हुए हैं। और अगर आपने ये देखना ही था, अगर आप जमहूरी लोग होते, दो बातें, और आप इन्हें झुठलाएं तो फ़कीर के सर आंखों पे, अगर आप जमहूरी और सियासी लोग होते तो आप इनको आने देते। हर सियासी कारकुन मेरा हामी हो, मेरा मुखालिफ हो, किसी पार्टी का हो, इस बात की तायीद करेगा। अगर आप उन्हें आने देते, उन्हें जलसा करने देते, धरना 1 दिन 2 दिन 4 दिन कुछ भी ना होता, आराम से चले जाते, उनका जोश ठंडा हो जाता, आप अपनी जिद पे अड़े तोड़े रहते। दूसरा रास्ता ये था इससे बचने का, और वो सबसे बेहतरीन रास्ता था, आपकी अदालतों ने खान को जमानत दे दी, आप उसे रिहा कर देते, बात खत्म हो जाती। ना हुकूमत को इतनी तगोदो करनी पड़ती, ना इतने अखराजात उठते, ना कुछ करना। इतनी लंबी चौड़ी मुसीबत आपने की। और तीसरा रास्ता ये था कि आप देखते, ये रुकावटें हटा देते, पुलिस को सिर्फ सिक्योरिटी के लिए जिन जगहों पे ज़रूरत थी रखते, अवाम को आने देते। अगर अवाम इतनी बड़ी तादाद में आ जाती जो खान साहब का दावा था, तो फिर इज्जत का रास्ता ये था कि आप इस्तीफ़ा दे के चले जाते। अगर अवाम ना निकलती तो आप सुरखरू हो जाते, आप लोगों को दिखाते और आप कहते कि देखो भाई, हमने तो रास्ते खोल दिए, कोई कंटेनर नहीं लगाया, कोई कहीं पुलिस नहीं लगाई, कोई खारदार तारें हमने नहीं नीचे सड़कों पे फेंकी, लोग ही नहीं निकले। अब सारे शहर बंद करके ख्वाजा आसिफ कहे कि सियालकोट से मुझे कोई उम्मीद नहीं है लोग जाएंगे,
سیالکوٹ کو چاروں طرف سے بند کر لیں، لاہور کو چاروں طرف سے بند کر لیں، سارے آنے جانے والے رستے بند کر دیں، اور پھر کہیں کوئی نہیں نکلا، تو اس پہ تو بچہ بچہ کہہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی بغیر کچھ کیے، بغیر نکلے، 24 نومبر شروع ہونے سے پہلے ہی پی ٹی آئی یہ جنگ جیت چکی تھی۔ اب پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے؟ اب آپ نے رستے بلاک کر دیے، پی ٹی آئی نے اپنے لوگوں کو ہدایت کر دی کہ آرام سے جائیں، کوئی ہمیں 24 کی جلدی نہیں ہے کہ ہم نے 24 کو ہی پہنچنا ہے، ہم 25 کو پہنچ جائیں یا 26 کو پہنچ جائیں، رستوں میں جہاں روکیں رک جائیں اور آرام سے اسلام آباد پہنچنا ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگا لیں کہ سب شہروں کو آپ کتنی دیر بند رکھیں گے، اور اگر اس طرح آپ بند رکھیں گے تو پھر کوئی طاقتیں تو آخر ہیں جو کہیں گی بھائی صاحب آپ سے ملک نہیں چل رہا، آپ خود ہی ملک بند کر کے بیٹھے ہوئے، تو آپ چھٹی کریں، گھروں کو جائیں۔ تو پھر آپ کے پاس کوئی دلیل، کوئی جواب، آپ کا کوئی بیانیہ، کوئی موقف نہیں رہے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جس بڑی تعداد میں تمام رکاوٹوں کے باوجود آج لاہور والوں کی پولیس کے ساتھ منہ بھیڑ ہو رہی ہے، اور دوسرے شہروں کے لوگ نکل کے روڈوں پہ آ رہے ہیں، رستے تلاش کر رہے ہیں، جانے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ پہنچ رہے ہیں، کچھ پہنچ گئے، اور جو خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع سے آ رہے ہیں، بلکہ بلوچستان سے جو آ رہے ہیں وہ سب سے پہلے پشاور پہنچ گئے، وہ بھی ادھر سے آ رہے ہیں ہو کے، کراچی والے پہنچ گئے، صدر عارف علوی، سابق صدر عارف علوی کی قیادت میں وہ بھی پہنچ گیا پشاور میں۔ تو ایک بڑا ہجوم ہے جو جمع ہو رہا ہے، ایک سونامی ہے عوام کا، کیا لینے آ رہا ہے؟ اپنا حق لینے آ رہا ہے، ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے آ رہے ہیں، پاکستان کی معیشت کو آگے بڑھانے کے لیے، پاکستان کو ترقی کی راہ پہ گامزن کرنے کے لیے، پاکستان کو دہشت گردی سے نجات دلانے کے لیے، اس لیے کہ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو ہر میدان میں فیل ہو گئے نا، معاشی طور پہ تو فیل ہوئے ہی ہوئے تھے، جہاں مانگنے جاتے ہیں وزیر خزانہ کہہ رہا ہے کہ اب نہ کوئی قرضہ دیتا ہے، نہ کوئی ہمیں جو پہلے کو رعایت دے دیتے تھے کہ چلیں بینک میں رکھوا دیتے ہیں آپ کے لیے، وہ بھی نہیں دے رہے، سب ملکوں نے جواب دے دیا۔ اب خواب وزیر اعلیٰ صاحب فرما رہے ہیں، وزیر اعظم صاحب فرما رہے ہیں کہ اب میں جہاں جاتا ہوں میں پہلے کہہ دیتا ہوں کہ بھئی ہم مانگنے نہیں آ رہے، ہم بزنس کرنا چاہتے ہیں۔ تو بزنس میاں صاحب، آپ کو 40 سال سیاست میں ہو گیا، حکومتوں میں ہو گئے، آپ ذرا اپنے آپ سے پوچھیں، اس کو پوچھیں کہ جس ملک کا بزنس اس ملک کے حکمران اور اشرافیہ مل کے خود تباہ کر رہے ہیں، اس ملک میں باہر سے بزنس مین کیسے آئے گا؟ جس ملک میں عدالتیں غلام بنا لی جائیں، عدالتیں مالکوں کی مرضی کے بغیر فیصلہ نہ کریں، مالکوں کی مرضی ہو تو اسی دن پٹیشن دائر ہو، اسی دن اس کی نمبرنگ ہو جائے، اسی دن سماعت ہو جائے، اسی دن فیصلہ آ جائے، اور مالکوں کی مرضی نہ ہو تو شریف شہید جیسے کیس جو ہے 2 سال سنے ہی نہ جائیں، کوئی پوچھنے والا ہی نہ ہو۔ ملک کی سلامتی کے بڑے اہم کیس، 8 فروری جیسا کیس نہ سنا جائے، 9 مئی پہ جوڈیشل کمیشن مقرر نہ کیا جائے، ایسے لوگ جب بیٹھے ہوں گے تو انویسٹمنٹ لے کے کوئی پاگل آئے گا ملک میں؟ جہاں انٹرنیٹ بند کر کے آپ نے بہت ساری کمپنیوں کو دیوالیہ کر دیا، ملک میں بھاگنے پہ مجبور کر دیا، کبھی آپ نیٹ ڈاؤن کر رہے ہیں، نیٹ سلو کر رہے ہیں، کبھی بند کر رہے ہیں، کبھی ٹویٹر بند کر رہے ہیں، کبھی فیس بک، کیا میں نے نہیں سنا کوئی ملک اپنے پاؤں پہ، اپنی معیشت پہ اس طرح کلہاڑی نہیں کلہاڑے چلائے۔ تو یہ جو آ رہے ہیں احتجاج کرنے، یہ آج نکلے ہیں، کوئی رات پہنچے گا، کوئی کل پہنچے گا، کوئی پرسوں، ان کا لمبا پروگرام۔ اب وہ کچھ دن اس دفعہ آپ کو ذرا تھوڑا سا ٹف ٹائم دیں گے، وہ آ رہے ہیں تاکہ پاکستان کو کوئی دیانتدار حکمران مل جائیں، کوئی ایماندار قیادت مل جائے، پاکستان کے عوام کو عدل و انصاف مل جائے، پاکستان کے عوام کو کوئی سہولتیں، بجلی کے بلوں جیسے عذاب سے نجات مل جائے۔ وہ آ رہے ہیں کہ ان لٹیروں سے، جو لٹیرے 40 سال سے پاکستان کو نوچ نوچ کے گدوں کی طرح کھا گئے، ان سے پاکستانیوں کو نجات مل جائے، اس لیے آ رہے ہیں۔
اور یہ ایک بڑا عرفہ اور اعلیٰ مقصد ہے۔ اس کے لیے آپ دیکھتے جائیں، عوام انشاءاللہ جیتے گی، عوام حق کے ساتھ کھڑی ہے اور حق کا ہمیشہ بول بالا ہے۔ اللہ میرے ملک کی حفاظت فرمائے، خیر و عافیت رکھے، امن کے ساتھ سارے معاملات جو ہیں وہ سر انجام پا جائیں۔